آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجامہ، جس میں یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جس میں ابھی پوری نہیں لکھی ہیں. فردر یہ ڈیٹیلز ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے بعد میں پڑھیں گے. یہ ڈیٹیلز ہیں نیچے، دین یہ ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے آگے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بٹ آئی ایم ڈائریکٹلی کمنگ آن ٹو دا ڈیفینیشن اینڈ تعریف آف ہجامہ. تو ہجامہ استفراغ و عملہ کے غرض سے اپنائی جانے والی وہ ایک ایسی تدبیر ہے جس میں حسب ضرورت کبھی نشتر لگا کر اور کبھی بغیر نشتر انجام دیا جاتا ہے. ہجامہ کا عمل کرنے والا یعنی کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہجام بولتے ہیں، اور جس پر ہجامہ کیا جاتا ہے یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو محجم بولتے ہیں، اور جو آلہ سے ہجامہ کیے جاتے ہیں، جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اس کو محجمہ یا محجم بھی کہا جاتا ہے. اقسام ہجامہ: سب سے پہلا ہجامہ بالشرط اور ہجامہ بلا شرط یعنی ویٹ کپنگ اینڈ ڈرائی کپنگ. ہجامہ بلا شرط کی فردر دو طریقہ ہیں، تو یہ دو طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے، غیر ناریہ اور ناریہ. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہجامہ بالشرط یعنی کہ ویٹ کپنگ. تو شرط عربی زبان میں انسیژن دینا یعنی نشتر لگانے کو کہتے ہیں. یہ ہجامہ کا وہ طریقہ ہے جس میں نشتر کے ذریعے باریک شگاف کر کے وہاں سے خون کو خارج کیا جاتا ہے، یعنی اس میں نشتر لگایا جاتا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھوں میں گلوز پہن لیا جائے. مقام ہجامہ پر اگر بال ہوں تو انہیں صاف کر لیا جائے. پھر مقام ہجامہ پر اسپرٹ کی مدد سے صاف کیا جائے. پھر اس مقام پر سکر کے مانند کپ لگائے جائیں. جب مقام کو اسپرٹ سے صاف کر لیا جائے، اس مقام پر سکر کے مدد سے کپ لگایا جائے. جب مقام پر کھچاؤ سے دوران خون بڑھ جائے اور جلد میں سرخی آ جائے تو کپ کو مقام سے نکال کر اس پہ نشتر لگا دیا جائے. پھر دوبارہ کپ کو لگا دیا جائے، جس کے نتیجے میں مقام نشتر خون رس کر کپ میں جمع ہو جائے گا. کپ بھر جائے تو صاف کر کے دوبارہ لگا دیا جائے. جب خون نکلنا بند ہو جائے اور خون کی جگہ پر سیرم نظر آ جائے تو اس کے بعد کپ نکال کر اس حصے کو صاف کر بیٹاڈین لگا دیں اور کوئی حابس الدم دوا چھڑک دیں. تو یہ ہو گیا اس کا طریقہ. اب فوائد کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہجامہ بالشرط سے عضو خاص کا تنقیہ ہو جاتا ہے. جلد کے آس پاس کا تنقیہ فسد کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے. جلد کے آس پاس کا جو تنقیہ ہے فسد سے زیادہ ہجامہ میں ہوتا ہے. پھر جوہر روح بمقابل فسد کے کم خارج ہوتی ہے، اور اعضائے رئیسہ کم متاثر ہوتے ہیں. غلیظ خون کے مقابلے رقیق خون زیادہ خارج ہوتا ہے. پھر آتا ہے ہجامہ بلا شرط غیر بلا شرط. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ بل شرط والا ہو گیا. اب بلا شرط کا پہلا ٹاپک غیر ناریہ. ٹھیک ہے، ہجامہ بلا شرط غیر ناریہ یعنی ڈرائی کپنگ وداؤٹ فائر. ناریہ یعنی فائر. تو ہجامہ کی اس قسم میں کسی طرح کے نشتر نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس میں محض کپ کو محجمہ یعنی ٹول ہے جو کپ کو عضو پر لگا کر وہاں کی جلد کا دوران خون کو بڑھا دیا جاتا ہے، یا مقام ورم پر معجد رطوبت کا امالہ ظاہر جلد کی طرف کر دیا جاتا ہے. یعنی ہجامہ کی اس قسم میں کسی طرح کا نشتر نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ اس میں کپ کو عضو پر لگا کر وہاں کے جلد کا دوران خون بڑھا دیا جاتا ہے، یا مقام ورم پر موجود رطوبت کا امالہ ظاہر جلد کی طرف کر دیا جاتا ہے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اندرونی آرام کو باہر لانے کے لیے، عضو کے حجم کو بڑھانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے، مادہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے،
منتقل کرنے کے عرض سے کسی عضو کو گرم کرنے اور اس کی طرف خون کا انجذاب کو بڑھانے کے لیے۔ 5 پوائنٹ ہے اس کا، یہ اس عضو کے امتلا یعنی کنجیشن کو کم کرتا ہے جس پر حجامہ کیا گیا ہے، جس پہ حجامہ کیا جاتا ہے اس کا جو کنجیشن ہے، امتلا ہے، اس کو کم کرتا ہے۔ اب دوسرا اس کا سب ٹائپ کا حجامہ بالشرط ناریہ یعنی وتھ فائر، ڈرائی کپنگ وتھ فائر۔ اس کو گلاس لگانا بھی کہتے ہیں۔ اس قسم میں گلاس میں آگ روشن کر دی جاتی ہے اور اس کو اوندھا کر جسم پر لگا دیا جاتا ہے یا چپکا دیا جاتا ہے۔ چونکہ جب اس کو جس پر چسپاں کر دیا جاتا ہے تو گلاس میں آگ جانے کے سبب سے وہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور ویکیوم بن جاتا ہے۔ وہاں پر آکسیجن حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود آکسیجن کو کھینچتا ہے اور جس کے نتیجے میں گلاس جلد پر چپک جاتا ہے اور وہاں پر دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب فاسد مواد بارد اور جلد کی گہرائی میں ہو۔ یہ جلد کی گہرائی میں ہوتا ہے تاکہ آگ کی حرارت اس کو پگھلا کر ظاہر کی طرف مائل کر دے۔ پھر آتا ہے حجامہ کی دیگر اقسام، اور اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں۔ اسینشیل کپنگ یعنی حجامہ ضروریہ، امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حجامہ کو ضروری کہتے ہیں۔ امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو حجامہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو حجامہ ضروریہ کہتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے والنٹری کپنگ، حجامہ اختیاریہ، جب حجامہ کو حفظ مقام کی طور پر استعمال کیا جائے تو اس کو حجامہ اختیاریہ کہتے ہیں۔ حجامہ کے دیگر اضافی اقسام یہ سارے ہیں۔ حجامہ امراض کے دیگر اضافی اقسام ہیں۔ حجامہ حجامہ معلدلک، مساج کپنگ، حجامہ ابرتا، نیڈل کپنگ، نیڈل کپنگ اور حجامہ مائع واٹر کپنگ۔ سب سے پہلا آتا ہے حجامہ مائل دلک مساج کپنگ۔ یہ دلک کا آسان طریقہ ہے اور مفید طریقہ ہے جو قبض کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ اس میں مقامی حجامہ پر کسی مناسب امراض کے دیگر اضافی اقسام ہیں۔ حجامہ معلدلک، حجامہ معلدلک مساج کپنگ، حجامہ ابرتا، نیڈل کپنگ، نیڈل کپنگ اور حجامہ مائع واٹر کپنگ۔ سب سے پہلا آتا ہے حجامہ مائل دلک مساج کپنگ۔ یہ دلک کا آسان طریقہ ہے اور مفید طریقہ ہے جو قبض کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ اس میں مقامی حجامہ پر کسی مناسب روغن لگایا جاتا ہے اور پھر قبض لگا کر اس کو مختلف جانب حرکت دی جاتی ہے۔ اس عمل میں قبض کی اندرونی دباؤ کم رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے حرکت کر سکے۔ اس طرح بدن کی مالش ہو جاتی ہے۔ اسی کو حجامہ الدلک یعنی مساج کپنگ کہتے ہیں۔ دوسری آتی ہے حجامہ ابرتا، نیڈل کپنگ۔ یہ طریقے میں پہلے ایکوپنکچر کرتے ہیں پھر حجامہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے علاج کا ذکر ابن سینا بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے علاج کا ذکر ابن سینا بھی کیا کرتے تھے۔ بس یہی ہے اس میں۔ حجامہ مائع یعنی واٹر کپنگ۔ اس طریقے میں کپ میں گرم پانی یا دواؤں سے حاصل شدہ پانی کو 1/4 حصہ بھر کر اس سے مقام معوف پر چسپاں کیا جاتا ہے اور مطلوبہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ حجامہ کے احکام و شرائط۔
بہت سارے اس کے احکام اور شرائط ہیں، کم سے کم 12 احکام اور شرائط ہیں اس کے۔ 10 سال سے کم اور 60 سال سے زیادہ عمر میں حجامہ ممنوع ہے۔ حجامہ سے پہلے حمام سے پرہیز کریں، لیکن جس شخص کے خون غلیظ ہو وہ گرم حمام کرے تاکہ خون رقیق ہو جائے۔ پھر گرمیوں میں 1.5 گھنٹے دن چڑھنے پر اور سردیوں میں 3 گھنٹے دن چڑھنے پر حجامہ کرنا چاہیے۔ حجامہ کے فوراً بعد غذا نہ دیں۔ حجامہ کے فوراً بعد اس مقام کو سرد ہوا اور ٹھنڈ سے محفوظ رکھیں۔ حجامہ کے بعد تیز غذا اور مسالے دار غذا نہ دیں۔ دوران حیض و حمل حجامہ نہ کریں۔ حجامہ سے 24 گھنٹے قبل خون کو رقیق کرنے والی دوا کا استعمال نہ کریں۔ 24 گھنٹے قبل خون کو رقیق کرنے والی دوا کا استعمال نہ کریں، بلکہ گرم حمام کر سکتے ہیں آپ ابھی۔ جمع کے قبل اور بعد سخت محنت والے کاموں سے پرہیز کریں، اور حجامہ کرنے کے لیے بہترین وقت مہینے کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ حجامہ قمری مہینوں کے درمیان یعنی 18، 17، 19 اور 21 تاریخوں میں کیا جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے پر اگر کوئی زخم ہو تو وہاں کپ نہ لگائیں۔ پھر آتے ہیں حجامہ کے کچھ مخصوص مقامات۔ ڈفرینٹ جگہیں ہوتی ہیں جہاں بیماری ہو وہاں، جیسے کہ جوڑوں کے درد میں اسی مقام پر کریں، معدے کی تکلیف میں معدے کے اوپر کریں، گردے کے مسائل میں کمر پر کریں، سر کے تکلیف میں سر کا حجامہ کریں، کندھے کے درمیان اور گردن کے قریب، یہ سارے مقامات ہیں، یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے حجامہ یافوق۔ حجامہ یافوق یعنی فرونٹل مقام کیا ہے؟ سر کا وہ نرم حصہ یعنی تالو جو بچپن میں تڑپتا ہے، فرونٹل تالو جو ہوتا ہے، ایپیلیپسی اور ورٹیگو میں یہاں کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے حجامہ کمہد۔ وہ مقام اس کا ایکسٹرنل آکسیپیٹل ایمیننس موڈوروسس، اور یہ اس کے کب کرا جاتا ہے، یہ کوئی 2 بیماریاں ہیں، موڈوروسس اور ایرارکے۔ پھر آتا ہے کپنگ آن تھرڈ اینڈ فورتھ سروائیکل ورٹیبرے۔ اگر نزلہ ہار اسفل کے طرف گر رہا ہو تو اس کا رج بزیرہ حجامہ نکرہ کی طرف پھیریں۔ ورٹیگو میں گدی اور پنڈلی پر کپ لگایا جاتا ہے، بواسیر النفس میں گدی پر کیا جاتا ہے۔ حجامہ حلف الاذن پوسٹ اوریکولر ریجن میں صدائے مزمن میں مفید ہے اور آسٹریسے میڈیا میں بھی مفید ہے۔ پھر آتا ہے حجامہ عقدین۔ مقام اس کا ہوتا ہے گدی کے دائیں اور بائیں جانب کی 2 رگیں، وجاؤلسان والتا میں کپ لگائیں۔ میموری لاس میں نسیان کے کنڈیشن میں لگایا جاتا ہے۔ تحت الذقن ٹھڈی کے نیچے منہ کے چھالے میں مفید ہے۔ حجامہ الکامل مقام اس کا C7 T1 T2 میں انٹراسکیپولر ریجن۔ ان سب بیماریوں میں ٹوئچنگ، مسکولر ٹوئچنگ، انسیفلائٹس، پوسٹ اوریکولر ڈسپیجیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی یہ دیکھ لو۔ فلاریاسس کندھے کے پیچھے حصے پر، امراض جگر میں اور برقان اسفر میں۔ کم کریے۔